خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے ایک دو مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اسے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا، یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیل سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا۔ گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بڑی موت کا راستہ ہو، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک ہی حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا۔ گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔
دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 633 کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ کراکر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر کراکر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے۔ مسنا بن حارثہ کراکر تک خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے۔ مسنا کو ہیرا واپس آنا تھا۔ کراکر سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا۔ مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مسنا بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ سے اور اس کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مسنا بن حارثہ پر رخت طاری ہو گئی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دعائیں ان کے دل میں تھیں۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا آیا۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب بھی سوچ لے، راستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ رستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد رضی اللہ عنہ کے آگے سے ہٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے رہبری کرنی تھی۔ مسنا کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المؤمنین نے ٹھیک کہا تھا، اب کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔ وہی صحرا جو رات کو خنک تھا سورج نکلتے ہی تپنے لگا، اور جب سورج اور اوپر آیا تو زمین سے پانی کے رنگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ پانی کا رنگ کا جھلمل کرتا ایک پڑتا تھا جو آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے۔ جون کا سورج جب سر پر آیا تو لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہر کوئی زمین سے اٹھتی ہوئی تپش کے لرزتے پردے میں لرزتا کانپتا یا لٹکے ہوئے باریک کپڑے کی طرح لہروں کی طرح ہلتا نظر آتا تھا۔ مجاہدین نے ایک جنگی ترانہ مل کر گانا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا کیونکہ بولنے سے پیاس بڑھنے کا امکان تھا۔ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا سفر کر سکتا ہے، لیکن انسان پیدل جا رہا ہو یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی شام جب پڑاؤ ہوا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جسم جل رہے تھے۔ کھانے کی جگہ بھی انہوں نے پانی پی لیا۔ دوسرے دن لشکر کا ہر آدمی محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ وہ صحرا نہیں جس میں انہوں نے بے شمار بار سفر کیا ہے، یہ تو جہنم ہے جس میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو تپش تھی جو جلا رہی تھی، دوسرے ریت کی چمک تھی جو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی۔ ریت کا سمندر تھا بلکہ یہ آگ کا سمندر تھا، اور لشکر شعلوں میں تیرتا جا رہا تھا۔ تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور اذیت ناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب و فراز کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کی دیواروں کی مانند تھے۔ پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدین کو جلا رہے تھے۔ یہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا۔ بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان جگہ اتنی تنگ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے۔ اونٹ بتک جاتے تھے کہ ان کے جسموں کے ساتھ گرم لوہا لگایا گیا ہے۔ تیسری شام پڑاؤ ہوا تو سب کے منہ کھلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شام لشکر نے پانی پیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا۔ پانی کا ذخیرہ 5 دنوں کے لیے کافی تھا، مگر یہ تیسرے روز ہی ختم ہو گیا۔ راستے میں بھی مجاہدین پانی پیتے تھے۔ چوتھا دن قیامت سے کم نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر صحرا کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جب سراب نظر آتے ہیں، پانی اور نخلستان دکھائی دیتے ہیں، شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں
اور مسافر انہیں حقیقت سمجھتے ہیں۔ ریت کی چمک کا اثر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ لشکر میں کسی نے چلا کر کہا، وہ پانی آ گیا ہے، پہلے میں پیوں گا۔ وہ آدمی چلتے اونٹ سے کود کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ 3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے۔ اسے اللہ کے سپرد کرو۔ رافع بن عمیرہ نے تو اس سے کہا، صحرا نے قربانیاں وصول کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا۔ وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا، صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی۔ اب آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی۔ اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا، بیٹھنے کے لیے اگلی ٹانگوں کو دوہری کرتا اور ایک پہلو پر لڑھک جاتا تھا۔ سوار بھی گرتا مگر اس سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھی اور دماغ بیکار ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیں۔ شراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئی تھی، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے۔ اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں۔ مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے۔ اونٹوں کی پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا۔ اب وہ عالم نزاع کے قریب پہنچ رہے تھے۔ جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر رکا۔ تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری۔ جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی رہیں۔ زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے۔ وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں۔ یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا۔ اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے۔ رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ اب بھی زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئی تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئی تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہ اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا، سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہے۔ اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، میں آشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقعی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ ابن ولید، رافع نے کہا، لشکر یہی روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ آدمی جلد ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو ابن ولید۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہے کہ ایک درخت کو ڈھونڈے جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا،
آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قطرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچھیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی۔ ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ سا تنا ظاہر ہوا۔ یہ خاردار تھا۔ اکھاڑ دو اس درخت کو، رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی، لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقعی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے۔ تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا۔